السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ڈاکٹر سشلر صاحب کا جو نمک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے کالی میور، جس کا کیمیائی نام پوٹاشیم کلورائڈ ہے۔ نظریہ مفرد الاعضاء کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اعصابی عضلاتی دوا ہے اور اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ ہر جگہ جہاں فیرمفاس استعمال ہوتی ہے وہاں کالی میور کو بھی استعمال کروانا چاہیے، کیونکہ یہ ورموں کے دوسرے درجے میں مفید ہوتی ہے۔ پہلا درجہ فیرمفاس ہے اور اس ورم کا دوسرا درجہ کالی میور ہے۔ جسم انسانی میں یہ نمک خون، اعصاب اور عضلات کے خلیات میں ملتا ہے، جبکہ بدن کے تمام اخراجات گاڑھے سیاہی مائل ہوتے ہیں۔ اس کا مریض سردی اور سرد ہوا سے بہت حساس ہوتا ہے، لیکن اس کی جلدی تکالیف اور بائی کی دردوں کو گرمی سے زیادتی ملتی ہے۔ دافع سائیکوسس دوا ہے یہ۔ اس کے اخراج اور زبان پر گہری سیاہی مائل بر ہوتی ہے، جو اس دوا کی خاص علامت ہے۔ یہ دوا بخار اور لعاب دار جھلیوں کے ورم کے دوسرے درجہ میں مفید ہے اور اس کے اخراج رطوبت تار دار ہوتی ہے۔ اس کا اثر خون کے چھوٹے ریشوں پر ہوتا ہے، اس لیے اس نمک کی کمی کی وجہ سے دماغ کے اجزاء کی تولید نہیں ہوتی۔ اگر ہم چہرے اور سر کی طرف دیکھیں تو قے کے ساتھ سر درد، سر کی جلد پر خشکی اور سفید رنگ کے دانے، کانوں سے سیاہی مائل پیپ بہے جو مزمن ہو، ایکیوٹ ہو، کانوں کا بہرا پن اور درد، کانوں میں شور، منہ میں چھالے، خشک اور زخم، زبان چکنی اور اس پر سلیٹی تہ ہوتی ہے۔ اس کے نزلہ میں رطوبت سفید اور گاڑھی ہوتی ہے۔ خناق کی مخصوص دوا ہے۔ حلق میں سوزش، ٹونسل متورم، گلے کا پرانا ورم جس کے ساتھ بہرا پن بھی ہو۔ اگر ہم اس کے معدے کی طرف آئیں تو مرغن غذا کھانے کے بعد بدہضمی، سفید جھاگدار مادے کی قے، یرکان، جگر کا فعل ناقص ہو چکا ہو، قبض جس کے ساتھ زبان کی خصوصی علامت موجود ہو، پیٹ پھولا ہوا، سخت مرغن غذا کے بعد دست، خونی بواسیر اور پرانی پیچش اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اگر ہم اس کے مریض کی ذہنی کیفیت دیکھیں تو اس کا مریض شیطان سے ڈرنے لگتا ہے۔ شام کے وقت مریض اداس ہو جاتا ہے۔ مریض دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ مریض بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہے
مریض کو اپنا سر ڈھیلا محسوس ہونے لگتا ہے، قبض کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگتا ہے، سر کو باندھنے سے تکالیف کم ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے دھواں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کی بیماریوں پر غور کریں کہ یہ کن بیماریوں میں کام آتی ہے اور کالی میور کی ہم مختصر علامات دیکھیں تو سفید لیس دار رطوبت پخانہ کے ذریعے خارج ہوتی ہے، سفید اور گاڑھا لکوریا، چکنی غذاؤں سے نفرت اور ان کا ہضم نہ ہونا بلکہ تکالیف کا بڑھ جانا۔ ڈاکٹر سچلر کی تحقیق کے مطابق یہ نمک دماغ کو قوت دیتا ہے، دماغ میں تحریک پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ اعصابی دوا ہے۔ اگر چہرے کی طرف آئیں تو اس کے رخسار متورم اور درد کریں، تھوک کی زیادتی ہے، مسوڑوں کا پک جانا ہے، دانتوں میں درد ہے، یرکان، معدے اور جگر کی طرف آئیں تو یرکان، مکد میں خارش اور چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا اخراج، پخانہ کا رنگ سفید، تپ مورکا میں دست آنا وغیرہ شامل ہے۔ اور مرگی میں اس وقت یہ دوا کام آتی ہے جب خارش یا کسی جلدی عوارض کے دب جانے کی وجہ سے اگر مرگی ہو جائے تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اعضائے بول اور مخصوصہ کی طرف اگر آئیں تو مثانے کا ورم، گہرے رنگ کا پیشاب جس میں ریت کی مقدار تہہ نشین ہو جائے، پیشاب کی نالی کی سوزش، حیض کا دیر سے آنا، رحم کے زخم، پستان متورم اور پردرد ہوں تو، اعضائے تنفس، آواز کا بیٹھ جانا، لاس آف وائس، دمہ جس کے ساتھ گاڑھا جھاگدار سفید بلغم خارج ہو، پلوسری اور نمونیا میں فیرم فاس کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ کمر اور اطراف اور جوڑوں کو دیکھیں تو جوڑوں پر سوجن اور درد، مفاصلی درد جو حرکت کرنے سے یا رات کو بستر میں زیادہ محسوس ہو۔ اگر ہم جلد کی طرف آتے ہیں، کیل، مہاسے، پھوڑے، پھنسیاں، جلندار زخم، ایگزیما، خسرہ وغیرہ میں کالی میور کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم جنرلی اس کو دیکھیں تو کالی میور کی اثر پذیری مزمم نزلاوی کیفیات میں اہم ہے، مثلاً کھانسی، خناق، نمونیا اور پیچش، چونکہ فیرم فاس ورم کے پہلے درجے کی دوا ہے اور کالی میور ورم کے دوسرے درجے کی، اس لیے ہم دونوں ادویات باری باری روزانہ دینے سے عمدہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ فیرم فاس کے ساتھ دینے سے خصوصاً کھانسی، بہراپن، کان کی نالی کا نزلہ، جلد پر پھنسیاں جن میں لئی کی طرح زردی مائل رطوبت ہو وغیرہ میں کام آتی ہے۔ کان کے بہنے اور کان کے بند ہو جانے، مرگی اور پھولے ہوئے غدود کی یہ بہت ہی عمدہ دوائی ہے۔ کالی میور کی جو تکالیف ہیں وہ
زیادہ تر آدھی رات کو اور آدھی رات کے بعد بستر کی گرمی سے، گیلے ہونے سے، بیکری کی چیزیں کھانے سے، مرغن کھانوں سے، ٹھنڈ سے، ٹھنڈے مشروبات اور کھانوں سے، حیض سے قبل اور جسم کی گرمی سے بڑھتی ہے، اور کالی میور کی تکالیف کم ہو جاتی ہیں حیض آنے سے، جریان خون سے، مالش کرنے سے، دھوپ میں بیٹھنے سے، گرم چیزوں سے اور رگڑنے سے فیرمفاس کی علامات کم ہو جاتی ہیں۔ اب فیرمفاس کی ہومیوپیتھک میں جو متبادل ادویات ہیں اس میں برایونیا، مرکیوریس اور سلفر ہے، کیونکہ سلفر کی طرح یہ بھی ایک گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے۔ ایکیوٹ ڈیزیزز میں، مزمن امراض میں کالی میور بطور امدادی دوا بہتر کام کرتی ہے۔ یہ بھی سوزشی دوائی ہے اور سوزش کے دوسرے درجے کی دوائی ہے، اس لیے اس کو ہم سیکنڈ گریڈ کولڈ میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی جو دافع اثر دوائیاں ہیں جو اس کے اثرات کو دفع کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اینٹی ڈوٹ کر دیتی ہیں، اس میں بیلاڈونا، کلکیریا سلف اور پلسلٹیلا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ کالی میور سوزش کے دوسرے درجے میں کارآمد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رساؤ بڑھ چکا ہو، جبکہ سوزش کے پہلے درجے میں فیرمفاس تھی، وہ کام کرتی تھی، لیکن اگر وہ سوزش آگے کی طرف چلی گئی ہو، اس میں رساؤ بھر گیا ہو، پڑ گیا ہو، تو ہمیں فیرمفاس کی بجائے کالی میور کا سوچنا چاہیے۔ اگر عدل بدل کر استعمال کر لیں گے تو بہتر ہوگا۔ امید ہے کالی میور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن